حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا خاندانی نام جنید تھا۔ والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید قواریری تھا۔ دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے آپ کا سن پیدائش تحریر ہی نہیں کیا، مگر بعض تذکرہ نگاروں نے نہایت ہی محتاط انداز میں 215 ہجری کو حضرت جنید کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نہاوند کے باشندے تھے۔ آل سامان کے دور حکومت میں اس قدیم شہر کو تاریخی اہمیت حاصل تھی۔ دولت ایران اور مملکت عثمانیہ کے درمیان میں جو متنازع کوہستانی علاقہ ہے، ان دنوں علاقہ جبل کے نام سے مشہور تھا۔ دولت عباسیہ کے آخری زمانے تک پہاڑی علاقے کا صدر مقام یہی شہر نہاوند تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم جناب محمد نے ترک وطن کر کے بغداد کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب محمد نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوہستانی علاقہ چھوڑا اور بغداد منتقل ہو گئے، مگر جب ہم اس دور کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اذیت ناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے 214 ہجری میں علی بن ہشام نامی ایک شخص کو علاقہ جبل کا گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی قم، اصفہان اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقے بھی اس کی تحویل میں دے دیے تھے۔ علی بن ہشام فطرتاً ایک سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حکومت کا رعب و جلال قائم کرنے کے لیے مخلوق خدا پر بے شمار مظالم ڈھائے، ہزاروں انسانوں کا مال و ثباب لوٹا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ بہت سے لوگوں کو سر مقتل لے جا کر ذبح کر ڈالا۔ نتیجتاً پورے علاقے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ مجبور بے کس انسان آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کرتے تھے کہ اے خدا، تو نے علی بن ہشام کو ہمارے کون سے گناہوں کی پاداش میں ہم پر نازل کیا ہے؟ اسی گریہ زاری کے دوران وہ ستم رسیدہ لوگ غالباً عباسی خلیفہ مامون الرشید کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، امیر المومنین، آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ نے کس ظالم و جابر حاکم کو ہم پر مسلط کیا ہے؟ کیا یہی آپ کا نظام مملکت ہے؟ جب علی بن ہشام کی ایذا رسانیوں کی خبریں خلیفہ مامون الرشید تک پہنچیں تو وہ شدت غضب سے بد حواس ہو گیا۔ خلیفہ نے فوری طور پر عجیف نامی ایک شخص کو سر دربار طلب کیا، جو شجاعت اور استقامت میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ خلیفہ نے عجیب سے مخاطب ہو کر کہا، جب سے ہم نے علی بن ہشام کی مظالم کی داستانیں سنی ہیں، میں بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ عباسی خلیفہ نے عجیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تو میری کھوئی ہوئی نیندیں لوٹا سکتا ہے؟ عجیف نے عرض کیا، امیر المومنین، میں کوئی طبیب نہیں ہوں۔ اگر میری وجہ سے خلیفۃ المسلمین کی کھوئی ہوئی نیندیں واپس آ سکتی ہیں تو غلام حاضر ہے۔ عجیف اپنی جان دے کر بھی اپنے آقا کے خوابوں کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ میری آنکھیں بس ایک ہی منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ تو علی بن ہشام کو زنجیریں پہنا دے اور پھر اسے میرے قدموں میں لا کر ڈال دے۔ مامون الرشید بہت جذباتی ہو گیا اور پھر اس ستمگر و نافرمان کا سر اپنے پیروں تلے کچل ڈالوں۔ اگر میری زندگی نے وفا کی تو ایسا ہی ہوگا امیر المومنین، عجیف نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر مامون الرشید کے حکم پر عجیف اپنا لشکر لے کر علاقہ جبل کی طرف بڑھا۔ جب ابن ہشام نے یہ خبر سنی تو اس نے سرکشی اختیار کی اور حکومت کے دوسرے باغی بابک سے مل کر علم بغاوت بلند کرنا چاہا، مگر عجیف نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وہ کسی بالائے ناگہانی کی طرح علی بن ہشام کے سر پر پہنچ گیا، اور پھر 217 ہجری میں اس جابر و سفاک انسان کو گرفتار کر کے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے پیش کر دیا۔
علی بن ہشام کو دیکھ کر مامون الرشید اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس نے علاقہ جبل کے حاکم کا عدالتی احتساب کرنے کی بجائے اسی وقت علی بن ہشام اور اس کے بھائی حبیب کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ پھر جب دونوں بھائیوں کے جسم خون میں نہا کر ساقط ہو گئے تو مامون الرشید نے نیا حکم جاری کیا، علی بن ہشام کا سر نیزے پر بلند کرو اور اسے عراق، خراسان، شام اور مصر کی گلی کوچوں میں پھراؤ، جب تک تمام لوگ یہ عبرت نام تماشا نہ دیکھ چکیں، پھر اس ظالم و نافرمان کے سر کو سمندر میں پھینک دو۔ علی بن ہشام کا دور جفاکاری 4 سالوں پر محیط تھا۔ اس نے 214 ہجری سے 217 ہجری تک مخلوق خدا پر وہ مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر سخت دل انسان بھی کانپ اٹھتے تھے۔ یہی وہ پرآشوب زمانہ تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد نے غمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وطن نہاوند کو سلام آخر کہا اور ہجرت کر کے بغداد پہنچے، اور اسی تاریخی شہر میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسا نابغائے روزگار صوفی پیدا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولی جس کا بظاہر علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر زہد و تقوی کو بنیاد بنایا جائے تو اس خاندان میں ایسا کوئی پرہیزگار شخص بھی پیدا نہیں ہوا تھا جس کے حوالے سے اس گھرانے کو شہرت یا فضیلت حاصل ہو۔ البتہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ننہال کو ایک محترم علمی خانوادے سے نسبت تھی۔ آپ کے حقیقی ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنے عہد کے مشہور صوفی بزرگ تھے بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی آپ کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کے والد محترم جناب محمد نے بغداد منتقل ہونے کے بعد اپنا آئینہ سازی کا کاروبار جاری رکھا۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ 5-6 سال کے ہوئے تو والد کے حکم سے شیشے کی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد محترم کسی قسم کا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ذہنی مراج یہی تھی کہ وہ اپنی طرح اپنے بیٹے کو بھی ایک کامیاب دکاندار بنا دیں۔ چنانچہ جناب محمد اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر قدرت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ اہل دنیا ظاہر کی نگاہوں سے بس اتنا ہی دیکھ سکتے تھے کہ ایک 5-6 سالہ بچہ شیشے کی دکان پر بیٹھتا ہے اور آنے والے خریداروں کے ساتھ بڑی شائستگی اور ذہانت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہے، اور یہی بچہ جوان ہو کر سینکڑوں آئینے تراشے گا، ایسے آئینے کہ جس کی تاب و تاب قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے بہنوئی جناب محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو پھر آپ ہی بتائیں یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ جناب محمد نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے سرسری لہجے میں بولے، یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کوئی کلیہ نہیں، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کرتا ہے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جناب محمد نے اپنے برادر نسبتی سے بہت حجت کی، مگر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی عذر بھی تسلیم نہیں کیا اور بھانجے کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف وقت کی محبت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں حضرت جنید بغدادی بھی اپنے ماموں کے ہمراہ تھے اور آپ کی عمر مبارک محض 7 سال کی تھی۔